مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتا کہ خدا نے اپنے خادم کو پھر سے یہ موقع عطا کیا کہ میں اپنے چینل کے ذریعہ سے مسیحا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اپنی خدمت کو پہچانیے اور خدا کی مرضی کو پورا کیجیے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اپنی خدمت کو پہچانیے اور کس کی مرضی کو ہم نے پورا کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ کچھ لوگ خدمت تو کر رہے ہیں، وہ سامنی عورت کی طرح خدمت کر رہے ہیں۔ یونا نے بھی خدمت کی لیکن اپنی مرضی سے کی۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی سے خدمت کرتے ہیں، جب ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے تو کس قدر ہماری زندگی کے اندر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یونا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت، پہلے باب کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ سب بولے آمین۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ میں دعا کے اندر جھکا ہوا تھا، خدا نے یہ میرے دل میں بات ڈالی کہ اس میسیج کو میں خدا کے لوگوں تک پہنچا سکوں، کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں کے اندر خدا کے کلام کو سیکھا کہ جب ایماندار ہی مشکل سے نجات پائے گا تو گنہگار کا کیا ٹھکانہ۔ پھر ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ ہم نے نہیں بلکہ خدا نے ہم کو کیا کیا ہے جی؟ چن لیا ہے کہ اس کی کیا کرے؟ منادی کرے، اس کی کیا کرے؟ اس کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائے۔ جو موت کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں۔ جن کو شیطان نے جو ہے وہ پریشان کیا ہے ان کو یسوع مسیح کے پاس لے کر اس قدر وہ مضبوط ہو جائے کہ شیطان ان کی وجہ سے پریشان ہونا شروع ہو جائے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اپنی خدمت کو پہچانیے، ٹھیک ہے، اور خدا کی مرضی کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ جب آپ خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے، ہمیں برکت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے تو خدا اپنے آسمان کو کھول کر ہمیں کیا دیں گے؟ برکت دیں گے۔ ہاللیلویا۔ برکت کی دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا نہیں کرنی چاہیے، لیکن خدا نے مجھے سکھایا کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں کہ جب آپ خدا کی خدمت کریں گے، آپ جانتے ہیں اسحاق کا جو بیٹا ہے سو اور یعقوب، سو جو ہے وہ جنگلوں کے اندر رہا کرتا اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرتا۔ یعقوب جو ہے وہ سادہ مزاج سا ڈیروں میں رہنے والا تھا، تو وہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا۔ اس نے خدمت کی، ٹھیک ہے، اور خدا نے اس کو کیا دی؟ برکت دی۔ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، خداوند نے اپنی برکت کو اس کی زندگی کے اندر کیا کیا؟ جاری کیا۔ اس کے دوسرے بھائی نے برکت کو ناچیز جانا اور خداوند نے اسی برکت کو لیا، اس بیٹے کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا۔ جب وہ برکت لے کر چلا گیا اس کو رونا پڑا، ہائے میرے ابا مجھے بھی برکت دے۔ ہاں، جب آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے اپنی خدمت کو پہچانیے، بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہماری خدمت کیا ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہمیں کس کام کے لیے ہمیں خدا نے بلایا ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں، بے شمار میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کلام کی بلیسنگ نہیں ہوتی،
اور کہانت کی بلیسنگ نہیں ہوتی اور چرواہے کی بلیسنگ نہیں ہوتی، وہ اس کام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاسٹروں کو بڑے نذرانے ملتے ہیں۔ پاسٹر کو کیا ملتے ہیں؟ بڑے نذرانے، بڑے نوٹ ملتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو خدا، آپ خادم جو ہے خدا کا پیسہ کھا رہے ہیں، خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم بھی خدا کا پیسہ کھائیں گے، خدا ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ ایلی کاہن نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم نہ دی اور اس کے بچے شرارت کے اندر جو ہے وہ لگے رہتے۔ آئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ اپنی خدمت کو پہچانیے اور خدا کی مرضی کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے میدان میں کیا کہا؟ میں اپنے باپ کی مرضی کو کیا کرنے آیا ہوں جی؟ پورا کرنے آیا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے کہا کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ ہم خدا کے بندہ یونا کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یونا جو ہے وہ خدا کا خادم تھا۔ یونا جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ خدمت کرتا۔ یونا جو ہے خدا کی منادی کرتا، جگہ جگہ جا کر تبلیغ کرتا، خدا کے کلام کی خوشخبری ان کو جو ہے وہ دیتا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ پاس بھیجے نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، جب بھیجے نہ جائیں تو منادی کیوں کر کریں؟ کیا یہ خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں؟ ہمیں آپ کی اپنی خدمت کو پہچاننا ہے، خدا سے کہنا ہے خدا مجھ سے بول، میں کیسے تیری مرضی کو پورا کروں؟ خدا مجھے بتا میرے پاس کیا تنورہ ہے جس کو میں استعمال کروں اور تیرے جلال کے لیے استعمال ہو سکوں۔ یونا جو ہے جب اس نینوا کا یعنی کہ نینوا کا جو شہر ہے، اس شہر کی گناہ کی آوازیں، شرارت کے کام، خدا کے کانوں تک پہنچی آوازیں، شرارت ان کی خوب جو ہے وہ بڑھ چکی تھی، بدکاری جو ہے وہ عروج پر تھی، جیسے نوح کے زمانہ کے اندر ہوا۔ خدا نے نوح سے کہا کہ اے میرے بندہ، تو نیک ہے اور ایک ہے، تو میری آواز کو کیا کر، میری آواز کو سن، تو کشتی بنا۔ وہ 120 سال لوگوں سے کہتا رہا، ارے خدا کے پاس آ جاؤ، خدا پانی سے آپ کو غرق کر دے گا، ارے خدا کے پاس آ جاؤ، اے میری بیٹی خدا کے پاس آ جا، اور جو میں کشتی بنا رہا ہوں اس کے اندر آ جا، اے میرے بیٹے خدا کے پاس آ جا، طوفان آنے والا ہے، اس کشتی کے اندر جو ہے وہ آ جا۔ لوگ اس سے کہنا شروع ہو گئے یہ بڈھا جو ہے پاگل ہو چکا ہے۔ آج ایمانداروں کو پاگل سمجھا جاتا ہے، آج ایمانداروں کو ناچیز سمجھا جاتا ہے، آج ایمانداروں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وہ کہانیاں نہیں سناتے، فلسفے نہیں سناتے۔ آپ شیطان کے لوگ جو ہے وہ کہانیاں سناتے ہیں، فلسفے سناتے ہیں، لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے کلام کے اندر لکھا ہے مزدور تھوڑے ہیں اور فصل کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ آج مزدور زیادہ ہو گئے ہیں، کام پھر بھی نہیں ہو گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جہاں پر بارش نہ ہو وہاں پر فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جہاں پر خدا کے روحانی خادم نہ ہو وہاں پر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو جو ہے وہ ڈیکن کی خدمت کے لیے پہچانا ہے، اپنی خدمت کو پالش کیجئے۔ اگر خدا نے آپ کو مبشر کی خدمت کے لیے پہچانا ہے، اپنی خدمت کو جو ہے وہ پالش کیجئے۔ اگر خدا نے آپ کو چرواہے کی خدمت کے لیے پہچانا ہے، اپنی خدمت کو جو ہے وہ پالش کیجئے۔ اب اگر خدا نے آپ کو ایلڈر کی خدمت کے لیے بلایا ہے تو اپنی خدمت کو کیا کریے؟ پالش کیجئے، اپنی خدمت کو پہچانیے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو اس کی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ سنتا ہے۔ سننا ہی، ہم سنتے تو ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ کیا ہے جی؟ عمل کرنا مشکل ہے۔ لوکا کے انجیل کے اندر کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ بائبل مقدس کو کیا کر سکے؟ جان سکے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ڈگریاں ان کے پاس پوپ کی ہیں، ڈگریاں ان کے بشپ کی ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ان کے پاس ہیں،
آج لوگ عہدے لینا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ معنی رکھتے ہیں، ہمارے پاس عہدے ہوں، یسوع ہوئے یا نہ ہوئے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خداوند آپ کو برکت دے۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کا کام شروع کیا۔ انہوں نے کہا ارے یہ تو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ارے یہ یعنی کہ ان کے بدن میں اتنی حکمت کہاں سے آ گئی۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا، انہوں نے کہا یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، یسوع کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیجیے، خدا آپ کو برکت دینا شروع کر دے گا، خدا آپ کو اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرے گا۔ ابراہیم نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، خدا نے اسے قوموں کا باپ ٹھہرایا۔ خدا نے کہا کہ جو تجھے برکت دے میں اسے برکت دوں گا، جو تجھے لعنت کرے میں اسے جو ہے لعنت کروں گا۔ خدا کی بلیسنگ ہو جانی ہے۔ لکھا ہے خدا نے یونا سے کہا ٹھیک ہے نینوا کے اندر جا کر کیا کر، منادی کر۔ وہ ترسیس کو بھاگ گیا، جانا اس طرف ہے اور وہ اس طرف کیا ہو گیا، بھاگ گیا۔ آج خدمت گزار بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، خدا ان کو اس جگہ پر بھیجتا ہے۔ بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آج خدمت گزاروں کو روٹی بوٹی اور پیسہ ملتا ہے، وہاں پر بڑے وزٹ ہوتے ہیں۔ ارے آپ بادشاہ کے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، جب بادشاہ کے سامنے آپ جائیں گے اس کو کیا آپ جواب دیں گے؟ جب میں خدا کی شکر گزاری کرتا کہ جب ہم خدمت کے میدان کے اندر آئے، ہمارے ٹیچروں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر خدا کی مرضی کو آپ پورا کرو گے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، ہارون اور موسیٰ نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ لوگوں نے کہا ہمارا بچہ بھی پاسٹر بنے، ہمارا بچہ بھی پاسٹر بنے۔ انہوں نے کہا اگر یہ خدا کی خدمت کے لیے بلایا گیا ہے، پھول اور بادام لگیں گے۔ خدا خدمت کو پھلدار بناتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جب وہ اس طرف جانا تھا اس طرف آ گیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جہاز کے اندر کیا آ گیا، یعنی کہ جب وہ جہاز کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گیا تو طوفان آ گیا۔ جب آپ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کریں گے، آپ کے گھرانوں کے اندر طوفان آ جائے گا، مصیبتوں کا، لعنتوں کا، بیماریوں کا۔ کلام کے اندر لکھا ہے تو میری آواز کو نہیں سنتا، اور عبرانیوں کے ہاتھ کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہاری خدمت کو پھلدار کر دوں گا، میں تمہاری خدمت کو کیا کروں گا، اگر تم میری مرضی کو پورا کرو گے تو میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ برکت نہیں کثرت سے برکت، برکت نہیں برکت پر برکت دوں گا۔ تیرا اندر آنا مبارک ہوگا، تیرا باہر جانا مبارک ہوگا۔ لکھا ہے جب وہ جہاز میں بیٹھ کے طوفان آ گیا، سارے لوگوں نے اپنے اپنے مالک کو بلانا شروع کیا، اپنے اپنے رب کو، اپنے اپنے بادشاہ کو، ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا اپنی خدمت کو پہچانیے، خدا کی مرضی کو پورا کیجیے۔ یونا نے خدا کی مرضی کو پورا نہ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ جہاز میں بیٹھ گیا، طوفان آ گیا، سارے لوگ دعا کر رہے ہیں اور یہ صاحب پیچھے سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میاں اٹھ، ہم مر رہے ہیں اور تو یہاں پر سو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا پیشہ کہاں، تیرا پیشہ کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کیا ہے، تو کس قوم کا ہے؟ تو ہی اپنے رب کو یاد کر لے، ہو سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے کیا کرے، بچا لے۔ جب اس نے کہا تیرا خدا تجھے بچا لے، اس کو یاد آیا کہ میں نے تو اپنے رب کو ناراض کیے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیسے پتا چلے گا؟ انہوں نے کوڑا ڈالا، پرشین سے بولتے ہیں، یونا کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب کیا کریں، تیری وجہ سے ہم سارے جو ہے وہ مصیبت کے اندر ہیں۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، پلوس خدا کا خادم جہاز کے اندر تھا، طوفان یعنی کہ طوفان آ گیا، خدا نے کہا تو میری مرضی کو پورا کرتا ہے، میں تیری وجہ سے دوسروں کو بھی بچاؤں گا۔ ہاں، فرشتہ سے اس کے پاس آ کر کہا اے پلوس نہ ڈر، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے، جس خدا کی تو مرضی کو پورا کرتا ہے، وہ تیری وجہ سے تیرے اور دوسرے لوگوں کو کیا کر دے گا، بچا لے گا۔ یونا کی
زندگی کو دیکھیے، خدا نے مچھلی کو مقرر کیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر اس قدر اس کا میدا جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور انسان مر جاتا ہے، لیکن یونا کی زندگی کے اندر خدا کا منصوبہ، خدا کا پلان تھا، خدا نے پھر بھی معاف کیا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا ہے میرے بیٹا، میں جس پر چاہوں اس پر ترس کھاؤں، میں جس پر چاہوں اس پر رحم کر دوں۔ خدا آپ پر ترس کھائے گا، خدا کی سننا شروع کر دیجئے، وفاداری کرنا شروع کر دیجئے، مشنوں کو چھوڑ کر خدا کے مشن کے اندر آ جائیے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کو بلاتا ہے، خدا کہتا ہے اٹھ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے میرے پاس آ۔ اور کیا ہوا؟ جب انہوں نے اس کو ڈال دیا، 3 دن 3 رات جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا، وہاں پر اس نے کیا کی؟ دعا کی۔ خدا نے اس کو کیا کیا؟ معاف کیا۔ اور وہ جو ہے جس علاقہ کے اندر گیا، نینوا کے اندر، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، فقیر سے لے کر بادشاہ تک، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، سب نے توبہ کر لی، خدا نے ان کو بچا لیا۔ یونک سائڈ پر بیٹھ کے اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ خدا ہم کی کرتا ہے۔ پہلا ہم اپنی مرضی کو پورا نہیں کرتے، جب ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، خدا تو ساڑی سنتے ہی نہیں ہے، اسی کی نہ خدا سے سننے، نہ ہم ٹائم سے چرچ جاتے ہیں، نہ خدا کے قدموں میں وقت گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہودی خدا ان کے جو یہودی جو لوگ ہیں، جس قلم سے یہوہ نام لکھتے ہیں، وہ قلم کو توڑ دیتے ہیں کہ یہ قلم پاک ہو چکی ہے، ہمارے لبوں سے کیا کیا نکلتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، ڈر خدا کا مانتے ہی نہیں۔ خدا نے اس کو کیا کیا؟ خداوند نے اس کی زندگی کے اندر، جب خدا نے راتوں رات کدو کی بیل جو ہے اس کے اوپر سایہ کی، دوسرے دن وہ کدو کی بیل جو ہے وہ اس کا سایہ جاتا رہا، وہ کہنا شروع کیا خداوند منو تو چکل ہے، میں خداوند تو میں نہ پیار ہی نہیں کرتا، میں خدا تیری خدمت کرنا۔ ٹھیک ہے، خدا نے کہا تجھے کتنا غصہ ہے، جس کدو کی بیل کا نہ تو نے کاشتکاری کی، نہ تو نے بیج ڈالا، نہ تو نے پانی ڈالا، راتوں رات وہ جو ہے اس نے سایہ کیا، راتوں رات سایہ چلا گیا۔ جن لوگوں کو میں نے اتنے پیار سے بنایا، کیا میں ان کو معاف نہیں کروں گا؟ جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ آپ مبشر ہے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، خداوند آپ کو برکت دینا چاہتے ہیں۔ شاگردوں نے جب کام کہنا شروع کیا یسوع کا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسی یسوع دے خادم ہیں، ان کے رویہ سے، گفتگو سے، کریکٹر سے پتہ چلا کہ یسوع کے لوگ ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے پس اپنے بدن سے یہوہ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، اپنی خدمت کو پہچانیے اور خدا کی مرضی کو پورا کیجیے۔ یسوع نے کہا اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میں اپنی نہیں بلکہ تیری مرضی کو پورا کرتا ہوں۔ بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، باپ نے بیٹے کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، بہت شکریہ۔